السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 16 کی جانب۔ خولا اور زرار حیرت سے وال کلاک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دوبارہ بابا جانے کی آواز سنائی دی۔ ابھی اور اسی وقت 0 پوائنٹ جہاں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہنچو۔ دونوں یہ آواز سنتے ہی بغیر کچھ کہے تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ بابا نہ جانے کیا چیز ہے، مجال ہے جو کہیں بھی بندہ ان کی نظروں سے بچ کر کچھ کر سکے، خولا نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اور مجال ہے جو تمہاری وجہ سے میں کبھی کسی مصیبت سے بچا ہوں، زرار نے چھڑتے ہوئے کہا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ خولا نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہ کمرہ کھول کر اپنی ٹانگ بابا کے معاملات میں اڑانے کی؟ تم یہ بات لکھ لو اب کی بار، ہم نہیں بچنے والے، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، زرار نے جلاتے ہوئے کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی آج ہم سزا سے نہیں بچ سکیں گے، اگلی پچھلی ساری کسریں نکالیں گے بابا، خولا نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میں آج سے پکی ٹھکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے کسی ایڈونچر میں شریک نہیں ہوں گا، زرار نے کار روڈ پر ڈال کر رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ خولا نے اس بات پر زرار کو گھور کر دیکھا مگر کچھ کہے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سوچنے لگی بابا کیا سزا دیں گے، آج وہ کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ زرار کار ڈرائیو کرتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ اس سے نوٹ نہیں کیا کہ اس کے پیچھے 2 گاڑیاں مسلسل تعاقب کر رہی ہیں۔ کافی دیر وہی گاڑیاں پیچھے آتی رہی تو زرار بھی چونک گیا اور بیک مرر میں ان گاڑیوں کو نوٹ کرنے لگا۔ خولا بھی زرار کو بار بار بیک مرر کی طرف دیکھ کر چونکی، وہ بھی اپنے طرف والے بیک مرر میں دیکھنے لگی۔ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں یہ کوئی دشمن ہے یا انہیں بابا زرار ابھی اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ وہ مخالف سمت سے آتے ٹرک نے قریب آ کر اچانک اپنی لائن بدلی اور کار کی ایک سائیڈ کو ٹکر ماری۔ زرار نے بے اختیار سنبھلنے کی کوشش کی مگر ٹکر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ زرار کا سر زور سے اسٹیئرنگ سے جا ٹکرایا۔ زرار کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، اس کا ہاتھ ہینڈ بریک سے ٹکرایا تو زرار نے اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے پوری طاقت سے ہینڈ بریک کھینچ دی۔ خولا بھی محفوظ نہ رہ سکی، وہ اپنی سیٹ سے اچھلی ضرور مگر سیٹ بیلٹ نے اسے رد عمل میں واپس سیٹ پر دھکیلا تو خولا کے سر کی بائیں طرف کا حصہ زور سے دروازے کے شیشے سے ٹکرایا۔ چھناک کی آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ کار ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ چند قدم کے بعد رک گئی۔ پیچھے آنے والی 2 گاڑیاں رکی اور ان میں چند آدمی نکلے، ان میں سے کچھ نے بے ہوش زرار کو اپنی گاڑی میں ڈالا۔ نیم بے ہوش خولا نے کمزوری سے مزاحمت کرنا چاہی مگر ایک سوئی کی چبھن نے اسے بھی اندھیروں کی وادی میں اتار دیا۔ جب سے قاسم والا معاملہ کھڑا ہوا تھا تب سے بابا جانے کی ٹیم کے 2 افراد باقاعدگی اور ہوشیاری سے باری باری دن رات خولا کی لاعلمی میں خولا کی نگرانی پر مامور تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ خولا دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ بابا کی دور اندیشی اور محتاط طبیعت کی وجہ سے ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تھے اس سے پہلے ہی نگرانی پر مامور آصف نے ایک شخص کو نوٹ کر لیا تھا جو بہانے سے پورے گھر کا معائنہ کر رہا تھا اور بار بار فون پر کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ آصف نے فوراً اپنے ٹیم لیڈر منصور کا نمبر ملایا مگر ابھی ایک ہی بیل گئی تھی، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ اسے یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ 3 دن کسی بھی صورت میں منصور کو ڈسٹرب یا تنظیم کے کسی بھی کام کے حوالے سے منصور سے رابطہ نہ کیا جائے بلکہ بابا سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جائے۔ جب اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا گیا تو بابا نے بس اتنی وضاحت کی تھی کہ منصور آج رشتہ ازدواج میں بندھنے جا رہا ہے، اس لیے اس کو 3 دن کی مکمل چھٹی دے دی گئی ہے، جس پر منصور کی ٹیم کو حیرانی بھی ہوئی اور قدرے مایوسی بھی کہ منصور نے اپنی شادی پر اپنی ہی ٹیم کو دعوت نہیں دی، لیکن فرض پہلے جذبات بعد میں کہ مصادق کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آصف نے فوراً بابا کا نمبر ملایا اور بابا کے ہیلو کی آواز پر ساری صورتحال بتا دی۔ بابا نے نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت دی اور مزید کہا کہ وہ منصور کے نمبر 2 جلال کو ہدایت کر دیتے ہیں، وہ آصف سے رابطہ میں رہ کر اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا۔ ابھی آصف نے کال کاٹی ہی تھی کہ اسے خولا اور زرار بڑی تیزی سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے اپنی بائک کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے وہ بائک تک پہنچتا اس نے زرار کو گاڑی تیزی سے لے کر جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ہی لمحے بعد نہ جانے کہاں سے 2 گاڑیاں نمودار ہوئی اور زن سے آصف کے پاس سے گزرتی ہوئی زرار کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ آصف نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور کافی فاصلے سے گاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے تعاقب کرنے لگا۔ اسی دوران اسے جلال کی کال آنے لگی، اس نے ایک ہاتھ سے فون کان سے لگایا اور تیزی سے اب تک کی صورتحال بتا دی۔ جلال نے کہا کہ وہ دوسرے ٹیم ممبران کو لے کر نکل رہا ہے۔ تھوڑی دور جا کر آصف نے ایک ٹرک کو جان بوجھ کر ٹکر مارتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے خولا اور زرار کو دوسری گاڑی میں منتقل ہوتے دیکھا۔ وہ چاہتا تو وہاں دخل اندازی کر دیتا لیکن دشمن تعداد میں زیادہ تھے، ایسے حالات میں کچھ کرنا نقصان کرنے اور بے وقوفی کرنے کے مترادف ہوتا۔ بہادری دکھانے کا بھی موقع ہوا کرتا ہے،
جتنی دیر میں انہوں نے اپنی کارروائی کی، آصف نے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ہینڈ فری نکال کر جلال کو کال ملا دی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دونوں گاڑیاں خولا اور زرار کو لے کر شہر سے باہر جانے والے راستے پر روانہ ہو گئی۔ آصف بھی جلال کو بریف کرتے ہوئے ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ منصور شیروانی پہنے ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ مشکل سے 8-10 افراد ہوں گے جو اس کمرے میں موجود ہوں گے۔ ایک نوجوان منصور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنت مبارک اور سر پر عمامہ باندھے وہ نوجوان بولا، منصور علی ولد محمد علی، آپ کا نکاح مبلغ 50,000 حق مہر کے عوض طیبہ ریحان دختر محمد ریحان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بیٹا اب بھی وقت ہے، بچ جا، باقی معاملات تیرا یہ بھائی سنبھال لے گا، نہ کر دے۔ منصور کے ساتھ بیٹھے ایک خوش شکل اور چنچل نوجوان نے منصور کے کان میں سرگوشی کی۔ قبول ہے، منصور نے اس نوجوان کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے شکل کے ایسے تاثرات بنائے جیسے کسی محبوبہ کے سامنے اس کے محبوب نے کسی اور سے نکاح کے وقت قبول ہے کہا ہو۔ نوجوان نے نہ صرف اذیت کے تاثرات پیدا کر لیے بلکہ آنکھیں پھیلا کر منصور کو دیکھنے لگا، اور تو اور آنکھوں میں نمی بھی لے آیا۔ اس کے یہ تاثرات دیکھ کر بڑی مشکل سے منصور نے ہونٹ بھینچ کر اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ دل ہی دل میں کہنے لگا، اس خبیث سے بڑا ایکٹر دنیا میں نہیں ملے گا۔ ادھر نوجوان قاری دوبارہ اپنا فکرہ دہرا رہا تھا، ادھر وہ نوجوان پھر منصور کے کان کے قریب بدبدایا، پہلے پیار پھر مار، پہلے پیار سے سمجھایا، اب وارننگ دے رہا ہوں، میں اپنے دوست کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دے سکتا، نہ کر دے۔ قبول ہے، قاری کا فکرہ مکمل ہوتے ہی منصور نے کہا۔ قاری تیسری بار فکرہ دہرانے لگا، وہی نوجوان تیسری بار منہ کو منصور کے کان کے قریب لایا اور کہنے لگا، بڑا جادوگر بنا پھرتا ہے تو اب میں جادو دکھاتا ہوں۔ منصور ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور چونک کر بڑے غور سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ سے بولا، خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا کام نہ کرے، کیوں عزت کا فالودہ کرنے پر تلا ہے؟ دیکھ تیری ایک بات مجھ پر ادھار ہے، تو جو بھی کہے گا میں مانوں گا، وعدہ۔ منصور نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی اور پھر فوراً کہا، قبول ہے، کیونکہ قاری تیسری بار بھی اپنا فکرہ مکمل کر چکا تھا۔ منصور اچھی طرح جانتا تھا وہ نوجوان شعبدہ بازیوں میں منصور سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ نوجوان کہکا لگا کر ہنسا تو سارے چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر نوجوان شرارتی نظروں سے منصور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے منصور سمجھ گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ جلد بازی میں وعدہ تو کر لیا، لیکن یہ وعدہ اسے مہنگا پڑنے والا تھا۔ کوئی نہیں، اس کی باری تو آنے دو، ساری کسریں پوری کروں گا، منصور نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور عزم کرتے ہوئے کہا۔ قاری خطبہ دینے لگا۔ خطبے کے بعد دعا ہوئی تو سارے مبارکباد دینے لگے۔ نوجوان کی باری آئی تو اس نے گلے لگا کر زور سے بینچتے ہوئے کہا، دعا ہے کہ تیرا آج کا دن ایسا خوشی بھرا ہو کہ ایسا خوشی اور چاہتوں سے بھرا دن کسی کو نہ ملا ہو۔ نوجوان کے لہجے میں خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کچھ ایسا ہی منظر ساتھ والے دلہن کے کمرے میں تھا۔ لڑکیاں طیبہ کو چھیڑ رہی تھی اور وہ حیا سے گلنار ہوئے جا رہی تھی۔ اچھا طیبہ، یہ تو بتا، سنا ہے بھائی بڑے شرارتی ہیں، وہ منہ دکھائی کے لیے اپنے ہیٹ سے کیا نکالیں گے؟ ایک لڑکی نے شرارت کرتے ہوئے پوچھا۔ کاکروچ، خرگوش، چھپکلی، 3 لڑکیوں نے بیک وقت کہا اور ہنسنے لگی۔ او ہو، بس بھی کرو، اتنا تو تنگ نہ کرو میری بیٹی کو، ایک بزرگ خاتون نے طیبہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کتنے عرصے بعد موقع ملا ہے نا اس طرح اکٹھے ہونے کا، ایک لڑکی نائلہ نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، جیسے وہ یہ ساری خوشیاں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اللہ کرے ایسے موقع ملتے رہیں، ایک چشمش لڑکی فاطمہ نے کہا۔ آمین، بیک وقت سب کے منہ سے نکلا۔ دوسرے کمرے میں منصور نے ایسے ہی اپنا فون چیک کرنے کے لیے نکالا تو اس پر آصف کی مس کال دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا کمرے سے نکلا، ایک سٹور میں جا کر آصف کو کال کرنے لگا۔ دوسری طرف آصف، جو شہر سے کافی دور ایک ویرانے میں موجود فارم ہاؤس طرز کی کوٹھی کے باہر کھڑا جلال اور باقی ٹیم کا انتظار کر رہا تھا، فون پر منصور کالنگ دیکھ کر چونک گیا اور کال اٹینڈ کر کے دھیمی آواز میں بولا، ہیلو سر، تمہاری مس کال آئی تھی، خیریت تو ہے؟ منصور نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ جی سر، وہ غلطی سے چلی گئی تھی، آصف کو بابا کی ہدایات یاد تھی۔ او اچھا، منصور نے مطمئن ہو کر کہا، پھر اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں چمکا، خولا کہاں ہے؟ منصور جانتا تھا اس کی ڈیوٹی کہاں ہے۔ سر، وہ بالکل ٹھیک ہے، آصف اچانک اس سوال پر گڑبڑا کر بولا تو منصور مشکوک ہو گیا۔ آصف، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، سیدھی طرح بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ منصور نے سخت لہجے میں کہا۔ آصف نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے اب تک کے سارے واقعات دہرا دیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ اب کہاں ہے۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ منصور نے پوچھا تو آصف نے انکار کرتے ہوئے کہا، سر بابا جی کی سخت ہدایت ہے، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ آصف نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اوکے، منصور نے کہا اور کال کاٹ دی۔ خولا اور زرار ایک کرسی پر بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر خون بہنے کی لکیریں بن چکی تھی، مگر جن کے قبضے میں وہ تھے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔
ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک راکنگ چیئر پر جیکب مسکراتا ہوا جھول رہا تھا۔ خولا کو کوئی انجیکشن لگایا گیا تھا، جبکہ زرار کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا۔ دونوں ہوش میں آ چکے تھے۔ ہم کس کی قید میں ہیں اور ہمارا کیا قصور ہے؟ زرار نے درد کی ٹیسیں دبا کر ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے، میں بندے کے لہجے سے پہچان لیتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جو بھی فکرہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے، آنکھوں کی کچھ مخصوص رگیں اور الفاظ کی ادائیگی کا انداز جھوٹ بولتے اور سچ بولتے ہوئے مختلف ہوتا ہے۔ جیکب نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ خولا نے پوچھا۔ ہاں، اب تم نے سچ بولا ہے اور تم واقعی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، جیکب نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا عسکری ونگ کے تمام افراد یہاں موجود ہیں؟ جیکب نے اس پولیس افسر سے پوچھا جو اپنی شناخت چھپانے کی خاطر اب نقاب میں تھا۔ جی، سوائے 5 افراد کے، باقی ونگ کے 25 افراد اپنی اپنی جگہ تعینات ہیں، آواز بھاری کرتے ہوئے عسکری ونگ کے انچارج افسر نے کہا۔ اوکے، میں نے سنا تھا اس لڑکی کے پاس کوئی جادوگر بھی ہے جو اس کی جان بچانے آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا تماشا کرنے آ جائے، مگر اب کی بار آیا تو اس کا اپنا خونی تماشا بن جائے گا، جیکب نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں تو مس خولا، بس آپ کو اتنا بتانا ہے کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے، کتنے افراد ہیں اس میں اور اس گروہ کا لیڈر کون ہے، اور اطمینان رکھیں اگر آپ نے سچ بتایا تو آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا، باعزت طریقے سے یہاں سے جانے دیا جائے گا، جیکب نے لالچ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے کہا۔ خولا کو اس کی آنکھوں پہ شیطانی چمک نظر آئی۔ جلال آصف کے پاس 8 ٹیم ممبران کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ چونکہ یہ کوٹھی ذرا ویرانے میں تھی، اس لیے گاڑیاں دور کھڑی کر کے درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے آنا پڑا تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ جلال نے آصف سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ چھت کے چاروں اطراف 6، گیٹ پر 2، بالکونی میں 4 اور دیوار کے ساتھ وقفے وقفے میں ایک گارڈ نظر آتا ہے، آصف نے اب تک کی محتاط محنت کا نتیجہ بتاتے ہوئے کہا۔ پلان نمبر 7۔ جلال کے منہ سے اتنا نکلنا تھا کہ وہ 10 کی 10 گنے سنبھالے مختلف اطراف میں چل پڑے، جیسے سب کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جلال نے چھت پر کھڑے گارڈ پر نشانہ باندھا اور اپنی واچ ٹرانسمیٹر پر بولا، پوزیشن۔ اوکے۔ باری باری دھیمی سی 9 آوازیں ہینڈ واچ سے نکلی۔ آن 3۔ 1 2 3۔ 3 کہتے ہی جلال کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر پڑا اور ہلکی سی ٹچ کے ساتھ گن کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ جلال کا شکار سر پر گولی کھا کر چھت پر ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ فوراً ہی جلال نے رخ بدلا اور گیٹ پر موجود 2 گارڈز میں سے ایک کو ہٹ کرتے ہی دوسرے گارڈ جو آڑ لینے کے لیے بھاگا تھا وہ بھی گولی کھا کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ رپورٹ۔ جلال نے سرگوشی کی۔ ڈن۔ 8 آوازیں آئی، مگر 9ویں آواز نے کہا ڈن بٹ ٹارگٹ۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا نمبر 9 نے کہ کوٹھی سائرن کی آواز سے گونج اٹھی۔ جلال سمجھ گیا کہ 9 نمبر کا شکار گولی کھا کر چھت سے گرا اور دوسروں کی نظروں میں آ گیا۔ اب سائرن بجا کر سب کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ 6 چھت اور 4 بالکونی کے ٹارگٹ ہٹ ہو چکے تھے، مطلب 10 دشمن کم ہو چکے تھے پہلے وار میں۔ اندر سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی، مگر جلال اور اس کے ساتھی کور لے کر ایسے بیٹھے تھے جیسے پکنک منانے آئے ہوں۔ جلال کے ساتھیوں کے پاس سائلنسر لگے ہتھیار تھے، جبکہ دشمن کے شور مچاتے ہتھیار ان کی پوزیشنز کا پتہ دے رہے تھے۔ نمبر 4، 6 اینڈ 9 آن روف، جلال نے اگلی ہدایات دیتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی اور کارروائی کرتے اندر سے ایک لاؤڈ سپیکر سے آواز آئی۔ اگر تم اس لڑکے اور لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو پھر ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ، ورنہ۔ کوئی استہزائیہ ہنسا اور پھر بولا، اور لڑکی سے یاد آیا، لڑکی کے ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک تم لوگ لڑ کر لڑکی تک پہنچو گے تب بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جلال کمینہ، بغیرت جیسے القاب دیتے ہوئے دل ہی دل میں جیکب کو کوسنے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ان حالات میں کیا کرے۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور حکم دیتا، اسے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کی تھپکی محسوس ہوئی۔ جلال زور سے اچھلا، لیکن شاید تھپکی دینے والے کو اس رد عمل کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے قوت سے جلال کو جکڑ لیا۔ جلال نے پیچھے دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، سر آپ یہاں مگر کیسے؟ پیچھے کھڑے شیروانی میں ملبوس منصور نے یہ سوال نظر انداز کر کے حالات پوچھے۔ جلال نے مختصراً ساری بریفنگ دے دی۔ میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد حالات کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہوگی۔ ایک بار پھر جیکب کی آواز سنائی دی۔ فائرنگ دونوں اطراف سے رک چکی تھی۔ منصور جلال کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ نہیں سر، آپ نہیں، میں جاتا ہوں، جلال نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن منصور گن لیے آگے بڑھنے لگا۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، جلال نے احتجاجی انداز میں کہا، مگر منصور نے کہا، جو کام میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، تمہیں جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ کہہ کر منصور آگے بڑھ گیا، جبکہ جلال واچ ٹرانسمیٹر پر دوسروں کو ہدایات دینے لگا۔ منصور گیٹ کے اندر داخل ہوا
دونوں گارڈز کی لاشوں کو پھلانگتے ہوئے منصور نے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے، مگر ایک ہاتھ میں ابھی بھی گن تھی۔ اسے ایک کمرے کی کھڑکی جو صحن میں کھل رہی تھی اس میں خولا کھڑی نظر آئی۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں۔ اس کے عین پیچھے کور لیے یورپین نین نقش والا جیکب کھڑا تھا۔ میں پہلے اکیلا آیا ہوں، صرف اس لیے تاکہ میرے ساتھی دیکھ لیں کہ ہتھیار ڈالنے پر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی یا مجھے کچھ ہوا تو میرے ساتھی چڑھ دوڑیں گے اور سامنے آنے والے ہر شخص کو ختم کر دیں گے، چاہے پھر اس کے لیے انہیں اپنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ منصور بلند آواز سے کہتا ہاتھ اوپر کیے کھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا رہا۔ ابھی وہ کھڑکی سے کافی دور تھا کہ جیکب کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی، وہیں رک جاؤ۔ منصور 2 قدم اور چل کر رک گیا، ہاتھ ہنوز بلند تھے۔ ہتھیار نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر کر لو، جیکب نے اگلا حکم دیتے ہوئے کہا۔ منصور دونوں ہاتھ نیچے لانے لگا اور گن زمین پر ڈالنے کے لیے جھکنے لگا، مگر جھکنے سے پہلے اس نے خولا کو آنکھ سے خفیف سے اشارہ کیا۔ اشارہ کرتے ہی خولا تڑپی اور گرفت چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے کو جھک گئی۔ منصور نے جھکتی گن کا رخ جیکب کی طرف کیا اور سر کو نشانہ بنا کر ٹریگر دبا دیا، مگر اس طرف جیکب بھی ہوشیار تھا۔ جیسے ہی خولا تڑپ کر جھکی، جیکب نے بیک وقت 2 کام کیے۔ اس کا گھٹنا اٹھا اور خولا کے منہ پر لگا، گن سے منصور کے دل کو نشانہ بنا کر فائر کر دیا، مگر خولا کے تڑپنے کی وجہ سے جیکب ایک جگہ کھڑا نہ رہ سکا۔ منصور اور جیکب دونوں کے نشانے چوک گئے تھے۔ جیکب کی گولی منصور کے بازو کو ایک طرف سے تھوڑا گوشت ادھیڑتی ہوئی آگے نکل گئی، جبکہ منصور کی گولی جیکب کے سر کے ایک طرف رگڑ کھاتی ہوئی گزری۔ دونوں کا خون زخموں سے رواں تھا۔ خولا نے نیچے گرے ہوئے ہی اپنی بندھی دونوں ٹانگوں کو پوری زور سے جیکب کے گھٹنے پر مارا۔ جیکب او کی آواز نکالتے ہوئے لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ ادھر زرار کرسی پر بندھے ہوئے جھک کر ٹانگوں پر اچھلا اور کرسی سمیت نقاب پوش کمانڈر پر جا گرا۔ دونوں ٹکرا کر زمین پر گرے۔ منصور نے بھاگتے ہوئے جمپ لگا کر کھڑکی پار کی اور زمین سے اٹھتے گن سنبھالتے جیکب کی کنپٹی پر اپنا گھٹنا زور سے ٹکا دیا۔ جیکب ایک جھٹکے سے دوبارہ زمین پر گرا اور الٹا غفیل ہو گیا۔ جیکب پر وار کرتے ہوئے منصور کی گن سے شعلہ نکلا اور زمین پر گرے کمانڈر کے سر میں جا گھسا۔ چند لمحوں میں کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ منصور نے فوراً کھڑکی بند کی اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ باہر فائرنگ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ منصور یہی کہہ رہا تھا جلال کو کہ گولی کی آواز آتے ہی جارحانہ اٹیک شروع کر دیا جائے۔ جلال کے 6 ساتھی پیچھے دوسری منزل سے آتے سیوریج پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ کر بالکونی اور چھت پر پوزیشن سنبھال چکے تھے اور گارڈز کے ساتھ گمسان کام جاری تھا۔ منصور نے دروازہ لاک کرتے ہی خولا اور زرار کی رسیاں کھولی اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، جادوگر پھر سے حاضر ہے، تم زخمی ہو۔ خولا نے اس کے بازو پر خون دیکھ کر کہا، تم دونوں زیادہ زخمی ہو، میرا زخم تو چھوٹا سا ہے۔ منصور نے لاپرواہی سے کہا۔ فائرنگ کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ باہر منصور کو مدھم سی آواز آئی، جیسے کسی تیز رفتار گاڑی نے اچانک بریک لگائی ہو۔ منصور گن کو دیوار کے ساتھ رکھ کر ایک الماری سے ملے فرسٹ ایڈ باکس سے خولا اور زرار کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ خولا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ دیوار سے تھوڑا آگے ہو کر زرار بیٹھا تھا، جس کا منہ کھڑکی اور زمین پر بے ہوش پڑے جیکب کی طرف تھا۔ منصور دیوار کی طرف منہ کیے زرار کی ڈریسنگ میں مصروف تھا کہ اس نے زرار کو چونکتے اور تڑپ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے دیکھا۔ منصور فوراً پلٹا، مگر اگلا منظر دیکھ کر منصور کے چہرے کے عضلات سخت ہو گئے۔ زمین پر پڑے جیکب کو ہوش آ چکا تھا اور زمین پر لیٹے لیٹے ہی اس نے گن کا رخ ان تینوں کی طرف کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے اور آپ مزید اس ناول کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔